عجیب سوال کیا۔ آج آمنہ کے لال نے اپنے صحابی سے بیٹھے ہوئے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کا چہرہ بھی کالا ہے، وجود بھی کالا ہے، کالے رنگ کے صحابی ہیں، لیکن دل بڑا نورانی، بڑا ایمان والا ہے، دل بڑا روشن ہے۔ نہ آپ کے پاس کوئی خوبصورت شکل و صورت ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی منصب ہے، نہ کوئی وجاہت ہے، نہ کوئی خاندانی عزت ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن صرف دل میں ایمان ہے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ اور یہ جذبہ صرف صحابہ میں نہیں، صحابیات میں تھا۔ صرف صحابہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ صحابیات میں بھی اللہ کے نبی کی ہر بات پر، ہر ادا پر، ہر خواہش پر جان قربان کر دینے کا، جذبات قربان کر دینے کا، زندگی قربان کر دینے کا جذبہ موجود تھا۔ آپ نے جلیبیب سے عجیب سوال کیا، فرمایا کہ جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ عرض کی اللہ کے رسول میں بے وقت و بے مایا، میں خوبصورت بھی نہیں، میرے پاس دولت بھی نہیں، میرے پاس وجاہت بھی نہیں، میرے پاس عہدہ بھی نہیں، میرے پاس کاروبار بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ بھلا مجھ فقیر کو، مجھ مفلس کو، مجھ قلاش کو کون اپنی بیٹی نکاح میں دے گا؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ جلیبیب کا جواب سننے کے بعد کچھ دیر سناٹا رہا، پھر دوبارہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے، اپنے کارکن کا خیال کرتے ہوئے پھر دوبارہ یہی سوال دہرایا، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، دکان نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، کوئی بڑا قبیلہ نہیں ہے میرا، بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر سوال کو دہرایا، فرمایا کہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ وہی جواب جلیبیب نے دیا جو پہلے دیا تھا، کہا کہ میں بے وقت ہوں، بے مایا ہوں، میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے عجیب جواب ارشاد فرمایا کہ اے جلیبیب، کیا تو شکل و صورت کی وجہ سے، عہدے اور منصب کی وجہ سے، کیا تو وجاہت کی وجہ سے، کیا تو اقتدار کی وجہ سے، کیا تو دولت کی وجہ سے، کیا تو کاروبار کی وجہ سے، کیا تو ان معمولی کپڑوں کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ تیری کوئی وقت نہیں ہے، تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ تو جلیبیب سن لے، اگر فرش والوں کے ہاں تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، عرش والے خدا کے ہاں تیری بڑی قدر و منزلت ہے، مجھ محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں تیری بڑی قدر و منزلت ہے۔ ہماری نگاہ دنیا کی دولت پر نہیں، عہدے اور منصب پر نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نگاہ تیری دولت پر نہیں ہے، ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تو تیرے دل کو چیر کر اس میں اپنی محبت دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تیرے دل میں اپنے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ دیکھتا ہے، اللہ کی نگاہ تیرے دل پر ہے، تیرے وجود سے ظاہر ہونے والے اعمال صالحہ پر ہے۔ جلیبیب تیری بڑی قدر و قیمت ہے، تو بڑا قیمتی آدمی ہے، جا میرا یہ پیغام لے کر فلاں انصاری کے گھر چلا جا اور ان کو میرا سلام دے دے اور ان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری صحابی کے گھر کے دروازے پر گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے بچی کا والد باہر آیا اور اس نے کہا کون، کیسے آنا ہوا، کس مقصد کے لیے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا میں جلیبیب ہوں، آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ اقدس سے ہوں، اس محفل سے اٹھ کر آیا ہوں جہاں جبرائیل امین بھی، ملائکہ بھی ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ پوچھا آئے کیوں ہو؟ عرض کی کہ آیا اس لیے ہوں اللہ کے پیغمبر تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں، تمہیں سلام بھیج رہے ہیں۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ بھاگا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا،
اور آخر پیغام دیا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے سلام بھجوایا ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ساری کائنات جن پر سلام پیش کرتی ہے آج وہ ہم پر سلام بھیج رہی ہیں. اور پھر باہر آئے, پوچھا کیسے آنا ہوا. حضرت جلیبیب نے کہا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے اور حبیب کبریا فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو, اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. وہ حیران ہو گیا, اتنا بڑا فیصلہ چند لمحوں میں کرنا ہوگا اور اپنی بیٹی اسے دے دیں جس کے پاس نہ شکل و صورت ہے, جس کے پاس نہ مال و دولت ہے, جس کے پاس نہ وجاہت ہے, جس کے پاس نہ عہدہ ہے, نہ کوئی خاندانی منصب ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, فقر و فاقہ ہے, کلاشی ہے, مفلسی ہے, غربت میں جس کے گھر پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ قسمت کے ستائے ہوئے ہیں, کیا میں ایک ایسے شخص کو رشتہ دے دوں, بیٹی کا نکاح دے دوں؟ وہ گھر میں بیوی کے پاس کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے, حضور فرما رہے ہیں اس کو رشتہ دے دو. اس عورت نے کہا ہماری بیٹی کے لیے تو مدینہ کے بڑے بڑے رؤساء کے رشتے آئے, ہم نے وہاں نکاح نہیں کیا, ہم نے ان لوگوں کو رشتہ نہیں دیا, تو ہم اس کو کیا رشتہ دے دیں, اس کو کیسے نکاح دے دیں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس عورت نے کہا اگر مدینہ میں کوئی مرد بھی نہیں رہے گا تب بھی میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کروں گی. جلیبیب خاموش ہو گئے, وہاں سے واپس آنے لگے. پردے میں دوسرے کمرے میں اوٹ میں کھڑی ہو کر وہ خوشبخت خاتون یہ گفتگو سن رہی تھی. آج میری بات وہ لوگ سنیں, وہ نوجوان سنیں جو یہ کہتے ہیں, جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بڑوں کی مرضی سے شادیاں نہیں کرتے, کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں گے اور اپنی مرضی سے کریں گے تو ہمارا حسن انتخاب ہے, ہم جو چاہیں گے وہ فیصلہ بہتر ہوگا. وہ خاتون اوٹ میں کھڑی ہو کر یہ پیغام سن رہی ہے. وہ پردے سے باہر نکلی, اپنے ماں باپ کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ کیا تم اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ, کیا تم نے اللہ کے نبی کے پیغام کو لوٹا دیا ہے؟ ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ کو اللہ کے پیغمبر کے حوالے کر دو, مجھ کو بڑوں کے حوالے کر دیا جائے. فإنہ لن یضیعنی, وہ جہاں چاہیں میرا نکاح کر دیں, میں ان کی ہر حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتی ہوں, مجھے ان کا ہر حکم قبول ہے. جب وہ میرا نکاح کریں گے, جب وہ اپنی مرضی سے میری شادی کریں گے, مجھے یقین ہے اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. جلیبیب واپس پہنچتے ہیں, پیچھے سے اس عورت کے والد بھی آ گئے اور آ کر کہا اللہ کے پیغمبر ہم نے گھر میں مشورہ کیا ہے, ہم سب راضی ہیں, ہم سب خوش ہیں, میری بیٹی اس نکاح پہ خوش ہے, تیار ہے, جیسے آپ چاہیں فیصلہ فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا, نکاح کر دیا اور پھر ان دونوں کو دعا دی, ان دونوں کو عجیب دعا دی. فرمایا کہ اے اللہ ان پر کبھی مال کی تنگی نہ لانا, اے اللہ انہیں مفلسی سے فقر و فاقہ سے بچا کے رکھنا. نکاح وہ عمل ہے جو مفلسی کو دور کرتا ہے, فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے, تنگ دستی کو ختم کرتا ہے. یوں مدینہ میں ایک گھر آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی پر تھی, بڑوں کی ماننے پر تھی, بڑوں کے فیصلے پر رضا پر تھی. مدینہ میں وہ گھر آباد ہوا. اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ مدینہ میں وہ جلیبیب کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, مفلس تھا, غریب تھا, انہوں نے اپنا نکاح اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مطابق کیا ہے. ان کے دسترخوان پر اللہ نے وہ برکتیں نازل فرمائی ہیں کہ مدینہ کے اہل ثروت لوگ, مدینہ کے بڑیرے لوگ, مدینہ کے چودھری لوگ, مدینہ کے تاجر لوگ ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر کی ہر ادا پر مر مٹنے کا جذبہ ہو, اللہ کے نبی کی ہر حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ ہو. جب یہ جذبات پیدا ہوں گے
اللہ ایمان کی بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد